حیدر مہر کو لے کر اپنے علاقے کے قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر مہر کی حالت دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی تھی۔ مہر کے چہرے پر حیدر کے مارے ہوئے تھپڑ کا گہرا نیلا نشان واضح تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر جمع ہوا سرخ خون اب کالا پڑ چکا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر حیدر سے تشدد کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، مگر حیدر کے چہرے کا جلال دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ بنا کچھ بولے مہر کو فوری طبی امداد دینے کے لیے آگے بڑھی۔ شدید ڈی ہائیڈریشن اور غذائیت کی کمی سے مہر بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پورے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے مہر کو ڈرپس لگائیں اور جو ممکن تھا وہ سب کچھ کیا۔ پھر اس نے باہر آ کر حیدر کو انتہائی سنجیدگی سے مہر کی حالت بتائی۔ مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ان کے لیے یہ رات کا وقت بہت مشکل ہے۔ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی تو صبح تک ریکوری کے چانس ہیں۔ اس دوران چیک اپ کے بعد حیدر کو وہاں طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ مہر کو پچھلے 3 دن سے نہ کھانا دیا گیا اور نہ پانی۔ یہ سن کر حیدر شدید حیرت اور غصے میں آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے حکم کے بغیر گارڈز اور ملازم ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ حیدر نے وہ پوری رات ہسپتال کے اسی کمرے میں مہر کے بستر کے پاس بیٹھ کر گزاری۔ اس دوران حیدر کے موبائل پر اس کی ماں شاہ بیگم کی کال آئی۔ شاہ بیگم نے بڑے سرد لہجے میں حیدر سے فون پر کہا، ہم کسی ملازمہ کو ہسپتال بھیج دیتے ہیں، اب تم حویلی آ جاؤ، وہاں ہسپتال میں اب تمہارا کیا کام۔ حیدر نے غصے اور بیزاری سے اپنی ماں کی بات سن کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ پوری رات مہر کے اس لاش جیسے سفید پڑے جسم کو دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب حیدر کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت مہر کی بند آنکھیں آہستہ آہستہ کمرے کی تیز روشنی میں کھلیں۔ اس کا گلا اور ہونٹ شدید پیاس کی وجہ سے بالکل کانٹا ہو چکے تھے۔ شدید نقاہت کے باعث اس کی اپنی پلکیں اٹھانا بھی ایک بڑا عذاب لگ رہا تھا۔ مہر کی دھندلی نظر اپنے بستر کے پاس سوئے ہوئے حیدر پر جا کر ٹھہر گئی۔ نیند میں حیدر کا چہرہ کتنا معصوم، پرسکون اور ہر گناہ سے پاک لگ رہا تھا۔ مہر نے حیدر کو پکارنے کے لیے بولنے کی شدید کوشش کی، مگر پیاس کی شدت سے خشک حلق سے کوئی آواز باہر نہ نکل سکی۔ وہ بے بسی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر وارڈ کے اندر داخل ہوئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے مہر کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھی تو ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ انہوں نے فوراً نرس کو ضروری ہدایات دیں اور پھر حیدر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، الحمدللہ اب خطرے کی بات نہیں رہی، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن اگلے چند دن ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھا تو یہ بہت جلد مکمل صحت یاب ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی حیدر نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا کوئی بھاری پتھر آہستہ آہستہ ہٹنے لگا ہو۔ حویلی واپس آتے ہی مہر کو کمرے میں لٹا کر سیدھا حویلی کے بیرونی مردان خانے میں آیا۔ اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر وہاں موجود ملازموں کا خون جمنے لگا تھا۔ حیدر نے گرجدار آواز میں گارڈ کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ زندان کا وہ باڈی گارڈ خوف سے کانپتا ہوا حیدر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیدر نے میز پر ہاتھ مار کر پوچھا، مہر کا کھانا پینا کس نے بند کیا؟ چودھری حیدر کے حکم کے بغیر اتنی بڑی جرت کس کی ہو سکتی ہے؟ گارڈ نے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے سچ اگلنے لگا۔ چودھری صاحب، خدا کی قسم، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں سحر بی بی نے خود آ کر آپ کا جھوٹا حکم سنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چودھری صاحب کا حکم ہے کھانا پینا بند کر دو۔ یہ سنتے ہی حیدر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ غصہ بڑھ گیا، اس کا سارا شک اب ایک خوفناک سچائی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ وہ مردان خانے سے نکل کر سیدھا حویلی کے مرکزی فیملی روم کی طرف بڑھا۔ وہاں شاہ بیگم اور سحر پہلے سے ہی موجود تھیں اور چائے پی رہی تھیں۔ حیدر نے غصے سے کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ زور سے کھولا۔ دھماکے کی ہوا سے سحر اور شاہ بیگم دونوں بری طرح اچھل پڑیں۔ حیدر کی چنگھاڑتی آواز گونجی، سحر، تمہارا ملازموں کو جھوٹا حکم دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم نے مہر کو 3 دن تک بھوکا پیاسا زندان میں کیوں رکھا؟ سحر نے حیدر کا یہ خوفناک روپ دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، مگر وہ جلدی سے اپنی مکارانہ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر آگے بڑھی۔ حیدر، میری بات سنیں، میں تو بس آپ کی بدنامی کا بدلہ لے رہی تھی۔ حیدر کا غصہ اب بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے سحر کا بازو جھٹکے سے دبوچا، بدلہ؟ چودھری حیدر کی بیوی کو سزا دینے والی تم کون ہوتی ہو؟ حیدر کا یہ تپتا ہوا لہجہ سحر کی برداشت کی حدوں سے باہر ہو گیا۔ اس کے اندر کا چھپا ہوا حسد، جنون اچانک باہر ابل پڑا۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور دیوانہ وار چیخنے لگی، ہاں کیا ہے میں نے، میں مہر کو زندہ نہیں چھوڑوں گی حیدر۔ وہ عورت تمہارے لائق ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک دھوکے باز ہے۔ میں نے تو اس کا کھانا بند کیا تھا تاکہ وہ وہیں مر جائے۔ وہ تو اچھا ہوا وہ خط تم تک پہنچ گیا، ورنہ تم تو سچ نہ جانتے۔ میں نے اتنی محنت سے وہ جھوٹا خط لکھوا کر وہاں رکھوایا تھا۔ یہ کہتے ہی سحر کا اپنا منہ صدمے سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ جذبات کی روانی میں وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ اگل چکی تھی۔ خط کا ذکر سنتے ہی حیدر کا دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مہر بالکل بے گناہ تھی اور یہ سب سازش تھی۔ سحر اب
بالکل پاگلوں کی طرح حیدر کے قریب آنے اور رونے لگی۔ حیدر، میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا ہے، میری بات سمجھو۔ میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہوں، بچپن سے صرف تمہیں چاہا ہے۔ میں مہر کو تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی قسم کھاتی ہوں۔ وہ چودرانی نہیں بن سکتی۔ تمہاری محبت پر صرف میرا حق ہے۔ سحر کا یہ بھیانک سچ سنتے ہی چودھری حیدر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود کاٹ کا ہو چکا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پچھتاوے کی ایک خوفناک لہر حیدر کو اپنے اندر تیزی سے گھسیٹنے لگی تھی۔ اس نے مہر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، بغیر تحقیق کے اتنا بڑا ظلم۔ پہلے اپنا باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس معصوم پر ستم ڈھایا، مہر کے 15 سال کے چھوٹے بھائی احسن چودھری کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے مہر کو مجبور کیا تھا کہ اگر بھائی کی جان بچانی ہے تو ہاں کر دو، اور اس کے اس بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس سے زبردستی شادی کی۔ اور اب سحر کے ایک جھوٹے خط پر بنا سوچے سمجھے اس پر بدچلنی کا الزام لگایا۔ حیدر کا اپنا ہی دل اس کے اندر مہر کے لیے بری طرح ماتم کرنے لگا تھا۔ اسے مہر کا وہ روتا ہوا چہرہ اور بے بسی سے پیر پکڑنا یاد آنے لگا۔ اس کے اپنے ہی مارے ہوئے تھپڑ کا وہ نیلا نشان حیدر کو یاد آیا، جو ہسپتال میں مہر کے معصوم سفید چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مہر کے زخمی لبوں پر جمی ہوئی اس خون کی تہ کو یاد کیا۔ دیوار پر مارے گئے مکے والا اس کا اپنا ہاتھ اب بری طرح کانپ رہا تھا۔ 3 دن تک وہ معصوم وہاں بھوکی پیاسی موت اور زندگی کی جنگ لڑتی رہی، اور وہ حیدر اپنی جھوٹی انا کے نشے میں مست حویلی کے آرام دہ کمرے میں رہا۔ پچھتاوے کی ایک شدید آگ حیدر کے سینے کے اندر یکدم بھڑک اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف مہر کا وہ نڈھال لاش جیسا سفید جسم گھوم رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، جیسے اس کے اپنے ہی گناہوں نے اس کا گلا دبوچ لیا ہو۔ وہ سحر کو وہیں چیختا ہوا چھوڑ کر دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے مہر سے معافی مانگنی تھی، اسے اپنی اس بڑی بھول کا کفارہ ادا کرنا تھا۔